السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عام بندے کے حالات بہتر کیوں نہیں ہو رہے؟ عام بندہ، اب آپ اس کو چاہے وہ ریڈی والے سے منتخب کر لیں کہ عام بندہ ریڈی والا ہے، یا پھر اس سے اوپر چلے جائیں کہ عام بندہ ایک دکاندار ہے، یا اس سے اوپر چلے جائیں عام بندہ ایک چھوٹے کارخانے والا ہے، یا تھوڑا اس سے اوپر چلے جائیں عام بندہ ایک بڑے کارخانے والا ہے۔ اب اس سے اوپر چلے جائیں ایک عام بندہ ملوں والا ہے، اس سے اوپر چلے اب آپ جب اوپر اوپر چلے جاتے جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے والے سورسز ہیں وہ یہی لوگ ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ لوگ کیسے یہ لوگ ہیں؟ جو بندہ پاکستان میں کام کر رہا ہے، اصل میں در حقیقت پاکستان کی معیشت وہیں سے ہی چلتی ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک بندہ پاکستان میں پروڈکٹ تیار کرتا ہے، اگر وہ پاکستان میں تیار کر کے پاکستان میں ہی بیچتا ہے اس کا پھر بھی فائدہ ہے، اگر وہ پاکستان میں تیار کر کے باہر کے ممالک میں بیچتا ہے تو اس کا پھر بھی فائدہ ہے۔ اگر اسے ہی بندے کو حکومتی لیول پہ کسی قسم کا کوئی بھی جو ریلیف ہے وہ نہ ملے، اب آپ آ جائیں، سب سے بڑی جو بات ہے وہ فیکٹری والے یا ملوں والے ہیں۔ اگر ملوں والے کام بند کریں تو آپ اس کا حساب خود لگائیں کہ کتنے جو لوگ وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کا جو روزگار چل رہا ہے، پاکستان کی انڈسٹری جو چل رہی ہے، کتنے لوگ ایک مل کے بند ہونے سے، ایک بڑی فیکٹری کے بند ہونے سے کتنے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ اور آپ خود بتائیں کہ جب وہ بے روزگار ہوں گے تو وہ ریڑیاں لگائیں گے، یا وہ مستری مزدوروں کے پیچھے جائیں گے، یا وہ در بدر دھکے کھاتے پئیں گے۔ اصل میں جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایک ایسا ظلم ہے جس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے لیکن آسان ہے سمجھتے سبھی ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو رواج چلا ہوا ہے وہ ہے باہر کے ممالک سے چیزوں کو منگوانا۔ اب جب ہم باہر کے ممالک سے اپنی چیزیں منگواتے ہیں، حالانکہ یقین جانے وہ چیزیں ادھر بھی بن سکتی ہیں، ادھر باہر وہ چیز مل جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو مجبوراً باہر کے ممالک سے منگوانا پڑتی ہے، مگر یہاں پہ تو 80% چیزیں باہر سے منگوانا پڑتی ہیں اور 20% چیزیں پاکستان سے جو ہے وہ ادھر سے بنتی ہیں۔ اب آپ چیک کریں کہ اگر آپ کو پاکستان سے اگر آپ کوئی چیز بناتے ہیں خود، اگر وہ آپ کو 100 روپے کی پڑتی ہے اور جب آپ باہر سے منگوائیں تو وہی چیز آپ کو 30 روپے کی پڑے، تو اب آپ بتائیں کہ آپ پاکستان میں چیز بنانا پسند کرو گے یا باہر سے منگوانا پسند کرو گے؟ یہ ہمارے پاکستان میں ہوا ہے۔ پہلے ان لوگوں نے باہر کی اشیاء منگوا کر پاکستانیوں کو ادھر جو جتنی بھی کچھ فیکٹریاں تھیں وہ ساری کی ساری اس وجہ سے بھی پیچھے چلی گئی ہیں کہ جو ان کا ریٹ تھا ان کو نہ بجلی کی فراہمی اچھی دی گئی ہے، نہ ان کو کوئی اچھے قرضے دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار کو اسٹینڈ کر سکیں، حالانکہ ان کے پاس نالج ہر چیز موجود تھی، فیکٹریاں موجود تھیں، مگر آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی چلی گئی ہیں، یہاں تک کہ ہمیں ہر چیز باہر کے ممالک سے منگوانا پڑتی ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جس ملک سے ہم چیزیں منگواتے ہیں اور وہ چائنا ہے۔ چائنا سے ہمارے اتنی بھی چیزیں آتی ہیں کہ آپ سوچیں، آپ کہیں گے کہ ہمارے ملک میں تو ایشیا جتنی بھی آ رہی ہیں وہ آ ہی چائنا سے رہی ہیں۔ بڑے حیران کن بات ہے۔ اچھا، وہاں پہ پاکستانی روپے اس کی قیمت 30 روپے اگر ایک چیز کی ہے تو ادھر کسٹم ڈیوٹی ڈال کر اس کی چیز 90 روپے اب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے وہی چیز جب وہاں پہ 30 روپے کی تھی تو ادھر جب ہم خود بناتے تھے تو حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہی چیزیں جو تھی وہ کم از کم ہمیں 60 روپے میں ادھر پڑتی تھی۔ اب ہم سوچتے تھے کہ جو یہ چیز جب ہم ادھر سے بناتے ہیں، خود تیار کرتے ہیں، تو ہمیں کبھی وہ کوئی ٹیکس ڈال دیتے ہیں، کبھی ہمیں بجلی کا وہ برڈن اتنا زیادہ ڈال دیتے ہیں، کبھی ہم جو چیز خریدتے ہیں وہ عجیب سا ایک الٹا سسٹم چل رہا تھا جس کی وجہ سے فیکٹریاں کارخانے بند ہو گئے۔ ہاں، جن کے چل رہے ہیں بس ان کا کام پاکستان کے اندر ہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت چل رہا ہے، ورنہ وہ لاٹ کے مال اٹھاتے ہیں۔ کچھ جس کا اگر دانے کا کاروبار ہے، فیکٹریوں کا کاروبار ہے، وہ دانہ پلاسٹک کا اس طرح کا اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی معیاری کام نہیں ہوتا یہاں پہ بس وہ ہے کہ دکھاتے کچھ ہیں، پھر بناتے کچھ ہیں اور بیچتے کچھ ہیں۔ اب اس کا معیار کیسے ہوگا جب آپ معیار دے سکتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو وہ ریلیف ہی نہیں ملتے حکومت کی طرف سے۔ وہاں پہ اب حکومت نے اتنے کمال دوسرے ملکوں میں کام کیے ہوتے ہیں کہ گھروں کے اندر ان کا کام، جو فیکٹریوں والوں کا کام ہے، بہت سارا کام فری ہوتا ہے۔
ان کے لیے علیحدہ، لیڈیز کے لیے علیحدہ فیکٹریاں لگا کے دی ہوئی ہیں، جو ایک طرف سے جینٹس حضرات کام کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو ان کی پیکنگ کا کام ہے وہ لیڈیز کرتی ہیں۔ ان کی ہر ایک وہاں پہ اپنے اپنے شعبے میں کامیاب اسی لیے جاتا ہے کہ ان کو لیبر کم پڑتی ہے۔ لیبر جہاں پہ کم پڑتی ہے، اچھا پھر یہاں پہ ایک اور ظلم بہت بڑا ہوتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے چند ہاتھوں میں ہے، اگر ہے یعنی کہ کچھ کام لوگ کام کرتے ہیں مگر وہ پیسہ چند ہاتھوں میں ہے، اور چند ہاتھ اگر فرض کرے ایک بندے کے پاس 50 ارب روپے ہے، وہ ایک بندے کے پاس 5 لاکھ روپے ہے۔ اب اس کو 5 لاکھ روپے کا اس نے کاروبار کیا ہے، مگر اس کے پاس صلاحیت بھی ہے، اس کے پاس کام بھی ہے، اس کے پاس کسٹمر بھی ہیں، وہ اپنا کام کاروبار چلا رہا ہے، مگر وہ جو ایک بندہ 50 ارب روپیہ رکھ کر آرام سے بیٹھا ہوا ہے، بینک میں رکھا ہوا ہے یا باہر کے ممالک میں رکھا ہوا ہے، یا کچھ چند گھر کرائے پہ دے رکھے ہیں، اچھا اب اس کو وہ کتنے سے پیسے خرچ کر لے گا، یا اس کی جو نسل ہے اس کے پاس ایک یا دو، وہ کتنے پیسے خرچ کر لیں گے اس میں سے؟ وہ پڑے پڑے بڑھ تھوڑی جائیں گے۔ وہ کاروبار میں انویسٹ کرتا ہے، وہ خود کچھ نہیں کرتا، کاروبار والوں کے پاس جب وہ انویسٹ کرتا ہے ان سے واپس وہ پیسے لے لیتا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ صلاحیت رکھتا ہے، وہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے، اب اس کے پاس پیسے ہی کم ہے، چند لوگوں کے پاس پیسے ہیں۔ اب پاکستان کا جو حل ہے اس وقت جو مجھے نظر آتا ہے، شاید لوگ میری اس بات سے تھوڑا سا ہنسیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے نا، ایک بندہ 50 ارب 60 ارب 70 ارب لے کر بیٹھا ہوا ہے بے فضول میں، باہر پڑا ہوا پیسہ اس کا، اگر وہی پیسہ پاکستان کے جو چھوٹا طبقہ لوگ ہیں ان کو وہ دے، دیکھیں نا، مخلص ہے تو پاکستانی نا، وہ کتنے سے اس کی نسل کھا لے گی پیسے۔ اب یہ جو جتنے بھی سیاستدان ہیں نا، یہ 50 ارب میں 60 ارب کہہ رہا ہوں نا، یہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے لگتا ہے، باہر کے ممالک میں ان کے فارم ہاؤس ہیں، پاکستان میں ان کے فارم ہاؤس ہیں، اور وہاں پہ ان کا چکر بھی نہیں لگتا، آس پاس چلے گئے تو چلے گئے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بس یہ پتہ ہوتا ہے اگر کبھی گئے تو وہاں جائیں گے اور ایک دن رہ لیں گے، ورنہ وہاں پہ بس ایسے ہی ہے۔ اتنا پیسہ بے فضول بینکوں میں پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو چھوٹا طبقہ ہے وہ بیچارہ مر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے کا سارا سسٹم خراب ہے۔ اس سسٹم میں سب سے پہلے یہ جو پیسے کی تقسیم ہے، ان سب سے لے کر عام بندوں کو دے دی جائے۔